بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کے پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ آج درس قرآن میں ہم سورہ بقرہ کی آیات 236 سے 239 کی تفسیر کریں گے۔ ان آیاتوں میں منگنی میں خلوت سے پہلے اپنی بیوی کو طلاق دینے کا بیان ہے۔ اکثر و بیشتر اس طرح ہوا کرتا ہے، اور عربوں میں تو منگنیوں کا باقاعدہ ایک دستور تھا، اور ابھی تک وہی دستور ہمارے ہاں چلا آ رہا ہے۔ بہت سارے لوگ منگنی کے وقت نکاح کرتے ہیں، نکاح باندھتے ہیں۔ بعض لوگ مہر کا تعین کرتے ہیں اور بعض لوگ نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد بن نہیں پڑتا، مسئلے پیدا ہوتے، تو ہم بستری سے خلوت سے پہلے طلاق ہو جاتا ہے۔ اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، آئیے قرآن سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، اے ایمان والو تم پر کوئی گناہ نہیں اس بات میں کہ تم طلاق دو اپنی عورتوں کو، ما لم تمسوہن، جبکہ تم نے ان کے ساتھ جنسی ملاپ نہیں کیا، ہم بستری نہیں کی، ان کو چھوا نہیں، ان کے ساتھ خلوت نہیں کی، تم نے ان کو طلاق دی۔ اس میں کوئی گناہ نہیں اگر طلاق کا وجہ بنتا ہے۔ او تفرضوا لہن فریضہ، اور یہ کہ تم نے ان کے لیے کوئی مہر بھی مقرر نہیں کیا۔ منگنی کے دوران عموماً ایسا ہوتا ہے، لوگ زیادہ ڈیپ میں نہیں جاتے کہ ناراضی نہ ہو، بعض چیزیں طے نہیں ہوتی، نکاح پڑھا جاتا ہے، مہر کا تعین نہیں ہوتا، پھر سال ڈیڑھ سال بعد 6 مہینے بعد کچھ وجوہات بیچ میں آ جاتی جن کی وجہ سے یہ رشتہ آگے نہیں چل پاتا اور طلاق ہو جاتی ہے لڑکی کو۔ اگرچہ اس میں گناہ نہیں، لیکن جس طرح ہم پڑھتے چلے آ رہے، طلاق اس وقت جائز ہے کہ طلاق کا ایک جواز بن جائے، طلاق لینا اس وقت جائز ہے جب اس کا ایک جواز بن جائے، طلاق دینا اس وقت جائز ہے جب اس کا ایک جواز بن جائے۔ یوں ہی بلا جواز فریقین کو تنگ کرنے کے لیے طلاق لینا، طلاق دینا، یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے شریعت میں۔ اللہ کے نبی نے بھی اس کو بہت ناپسند فرمایا، اور اللہ تعالیٰ بھی اس عمل کو پسند نہیں فرماتا۔ اگر ایسا ہوا کہ طلاق کا جواز بنتا تھا اور طلاق ہوا تو پھر گناہ نہیں، لا جناح علیکم، پھر تم پر گناہ نہیں اگر تم اپنی عورتوں کو، بیویوں کو طلاق دو جبکہ تم نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا، جبکہ تم نے ان کے لیے مہر مقرر نہیں کیا۔ تو اب شوہر نے تو طلاق دی، لیکن کچھ نہ کچھ اس عورت کا نقصان تو ہوا۔ لوگ تو پوچھیں گے، یا اتنی مدت وہ اس شوہر کے لیے تو ٹھہری، اپنا وقت تو اس نے قیمتی ضائع تو کیا نا۔ اب شوہر پر کیا ہے، مہر تو تعین نہیں ہے، ہم بستری ہوا نہیں ہے، تو اللہ نے فرمایا وَمَتِّعُوهُنَّ، تو انہیں کچھ دینا پڑے گا۔ شوہر نے ایسی بیوی کو جس کو ہاتھ نہیں لگایا، مہر مقرر نہیں کیا، نکاح ہوا تھا، تو اس کو اس نے طلاق دیتے وقت کچھ اس کو دے گا۔ کتنا دے گا؟ علی الموسع قدرہ، اگر وہ مالدار ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق دے گا، جو اللہ نے اس کو دی ہے اسی کے مطابق اس عورت کو اس نے کچھ دے دینا ہے۔ وعلی المقتر قدرہ، اور اگر وہ تنگ دست ہے، غریب ہے، تو اپنی تنگ دستی کی
کے مطابق اس نے کچھ دے دینا ہے. متاعن بالمعروف، ایسا مت سمجھو کہ ہم نے خیرات اس کو دینا ہے، یہ لو خیرات، اور پھر اس پر کچھ ہم نے احسان کرنا ہے. نہیں، وہ تمہارے نکاح میں تمہارے لیے اس نے انتظار کی تھی، اب کسی وجہ سے بھی طلاق ہوا، اس کا نقصان تو ہوا، تو اس نقصان کی تلافی کے لیے اللہ نے فرمایا معروف طریقے سے، جو عام دستور کے مطابق ایسا طے ہے. اور یہ سارے کام یہ اسلامی ریاست کے ہیں، اسلامی حکومتوں کے یہ کام، یہ جو فیملی میٹرز، یہ جو آئلی، جس کو ہم گھریلو معاملات کہتے ہیں، خاندانی معاملات کہتے ہیں، جب تک اسلامی حکومتوں نے اس کے لیے بہترین قانون سازی نہیں کی ہے، جو ہماری اسمبلیاں، جو قانون ساز ادارے ہمارے، جب تک عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے، بچوں کے لیے، خاندانوں کے لیے بہترین شریعت کے مطابق اور موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے دونوں فریقے کے مفادات میں بہترین قانون سازی، پھر جھگڑے ہوئیں گے، پھر فساد ہوگا، پھر ناراضگی پیدا ہوگی. آج جو ہمارے ہاں طلاق نکاح میں بہت ساری ناراضگی ہے، بہت سارے جھگڑے پیدا ہوتے، نفرتیں پیدا ہوتے، لڑائیاں، جھگڑے، قتل و غارت گری، ہمیشہ خاندان ناراض ہوتے، اس لیے کہ ہماری اسلامی حکومتوں نے، اسلامی سماج نے، ہمارے اسکالرز نے، ہمارے شریعت کے ماہرین نے ہماری رہنمائی صحیح نہیں کی، اور رہنمائی کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہمارے لیے بہترین قوانین نہیں بنائے، اور اگر قوانین بنائے تھے ان سے ہر آدمی ناشنا ہے، اور اگر ایسا ہو جائے تو حکومت پیچھے ہٹتی ہے، ریاستیں پیچھے ہٹتی ہیں، سماج پیچھے ہٹتا ہے، علماء کرام پیچھے ہٹتے ہیں، اور فریقین کے ہاتھ میں اس مسئلے کو دے دیتے، پھر وہ اس کو حل نہیں کر پا سکتے، پھر ناراضگیاں پیدا ہوتی. اور اگر معروف طریقے سے ایسا ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، متاعن بالمعروف. اور یہ جو سامان شوہر اپنی بیوی کو دینے جا رہا ہے، یہ معروف طریقے سے ہو جائے، قانون دستور شریعت کے مطابق. حقا علی المحسنین، اس طرح کہ میں نے کہا یہ ایک احسان نہیں ہے، یہ حق ہے، بیوی کا حق ہے، عورت کا حق. جو اکثر معیشت میں عورتیں کفیل نہیں ہوتی، ہم نے عورتوں کو معیشت کی دنیا میں پیچھے ہٹایا، ان کو باندھ دیا، اور کچھ اس طرح فطری تقاضے بھی تھے جن کی وجہ سے عورتیں کام نہیں کر سکی. اور اگر ہم بھی اپنے ہاتھوں کو روک دیں گے اور ان کا حق، ہم جو معاشی حق ہے ان کا نہیں دیں گے، تو یہ تو بڑا ظلم ہے ان پر. اسی لیے شریعت نے اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے شوہروں کو، مردوں کو کہا کہ ان کا حق تم نے دستور کے مطابق، شریعت کے مطابق دینا ہے، اور یہ تم پر حق ہے، کوئی احسان نہیں ہے. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر تم نے ان کو طلاق دی ایسی حالت میں کہ تم مردوں نے ان کے ساتھ خلوت نہیں کیا، ہم بستری نہیں کی، ان کو ہاتھ نہیں لگایا، اس سے پہلے طلاق ہوا. وقت فرضتم لہن فریضۃ، لیکن ان کا مہر تم لوگوں نے مقرر کیا تھا، وہ مہر مقرر تھا. پہلی آیات میں تو مہر مقرر نہیں تھی، اس آیات میں ہاتھ تو نہیں لگایا، ہم بستری تو نہیں ہوئی، لیکن مہر مقرر ہے، اور طلاق ہوگی. تو اب شوہر نے اس کو کیا دینا ہے؟ فنصف ما فرضتم، تو مہر کا آدھا حصہ اس کو دے گا. اگر 1,00,000 روپے تھے تو 50,000 دے گا، اگر 10 لاکھ تھے تو اس نے 5 لاکھ دے دیں. الا ان یعفون، یہ اور بات ہے کہ وہ طلاق یافتہ بیویاں، عورتیں اپنی تئی سے اپنے شوہروں پر کچھ معاف کر دیں، کہ مجھے ہاتھ نہیں لگایا، ٹھیک ہے نکاح ہوا تھا، منگنی ہوئی تھی عام دستور کے مطابق، لیکن میل ملاپ نہیں ہوا، اور میں ابھی تک کنواری ہوں، تو میں اپنی طرف سے اپنے سابقہ شوہر کو یہ کچھ معاف کرتا ہوں. یہ دل گردے کی بات. اگر ایسی عورتیں کریں گے،
معافی کی طرف جائیں گے تو پھر خوشگواری کی حالت پیدا ہو جائے گی. پھر شوہر کے دل میں ایک اچائی کا احساس پیدا ہوگا کہ دیکھو میں نے تو طلاق دی اس کو یا طلاق بن گئی، لیکن اس کے باوجود اس شیر دل عورت کو دیکھو، اس سخی عورت کو دیکھو، اس اچھی عورت کو دیکھو کہ بجائے وہ ناراضگی کا اظہار کرے، لڑائی جھگڑے کا اظہار کرے، میرے خلاف پروپیگنڈا کرے، یہ تو مجھ پر وہ جو اس کا حق ہے وہ اس میں سے کچھ معاف کر. کتنی اچھی بات. او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا معاف کر دے وہ جس کے ہاتھ میں ہے نکاح کی گرہ. نکاح کی گرہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اکثر علماء کہتے ہیں شوہر کے ہاتھ میں. تو شوہر معاف کرے، شوہر اپنی طرف سے کہ دیکھو میں نے طلاق دی اپنی بیوی کو، طلاق ہو گئی کسی بھی وجہ سے ہو گئی، اب میں آدھے مہر سے زیادہ دوں گا، آدھا مہر تو میں دوں گا لیکن میں پورا مہر جو میں نے مقرر کیا وہ اس کو دوں گا. پھر عورت کے دل میں ایک محبت پیدا ہوگی، اس خاندان والوں میں ایک محبت پیدا ہوگی ان کے لیے کہ دیکھو اس طلاق کو ہم نے دشمنی کا ذریعہ نہیں بنایا، وہ کتنا اچھا شوہر تھا. طلاق ہوا کسی وجہ سے، لیکن بجائے اس کا کہ وہ آدھا مہر مجھے دیتے، وہ سارا مہر مجھے دے رہا، مجھ سے کوئی چیز نہیں لے رہا، جو اس نے مجھے دی ہے ان میں سے ایک چیز واپس نہیں لے رہا. تو یہ چیزیں جو ہے نا معاشرے میں محبت، ہمدردیاں، اخوت، اتحاد، اتفاق اور بلائیاں پیدا کرتی جب سارے لوگ اس ذہن کے لوگ ہوتے. یعنی ہر آدمی مسلمان وہ درگزر والا ہے، وہ معافی والا ہے، وہ دینے والا ہے، سخاوت اس کی پہچان ہے، بخل سے وہ بھاگتا ہے. تو ایسا معاشرہ، اس میں لڑائی جھگڑے تو پھر نہیں ہوئیں گے، اس میں تو محبتیں ہوئیں گی. اور بعض لوگ کہتے ہیں عقدۃ النکاح، جن کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، جو نکاح دینے کے مجاز ہے، وہ اولیاء ہے، وہ عورت کے اولیاء ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، جس طرح بار بار ہم پڑھتے ہیں کہ طلاق کا اصل مجاز طلاق لینے اور دینے کا مجاز، یا دلوانے اور لینے کا مجاز. اگر ہم لوگ سنجیدہ بات کریں، محتاط بات کر لیں، تو دلوانے کا مجاز وہ اسلامی عدالتیں ہیں. اگر اسلامی عدالتیں اس نتیجے پر پہنچے کہ کچھ معاف کیا جائے یا کچھ زیادہ دیا جائے تو پھر شوہر کچھ زیادہ دے گا، یا بیوی جو طلاق یافتہ ہے وہ کچھ کم لے گی. بہرحال یہ کچھ آراء تھے علماء کرام کے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ عقدۃ النکاح شوہر کے ہاتھ میں تو بڑے اعتراضات ہوتے کہ شوہر کے ہاتھ میں تو طلاق ہے، نکاح کی گرہ اسی کے ہاتھ میں، جب طلاق دے نہیں دے کون اسے پوچھنے والا ہے. بیوی کو تنگ کرے، مارے پیٹے، روٹی نہیں دے، کچھ بھی نہیں کرے، لیکن اس کے ہاتھ میں طلاق کا ہتھوڑا ہے، نکاح کی گرہ اس کے ہاتھ میں. اور اگر اس کو ہم بیوی کے حوالے کریں گے تو بیوی پر اپنی منمانیاں کریں گے، اور اگر خاندانوں کے حوالے کریں گے تو خاندان منمانیاں کریں گے، اور اگر ہم اسلامی عدالتوں کے حوالے کریں گے جو مجاز عدالتیں تو پھر منمانی نہیں ہوگی. پھر ہر آدمی طلاق نہیں دے گا بلا جواز، ہر آدمی طلاق نہیں لے گا بلا جواز. پھر یہ طلاق ایک مذاق نہیں بنے گا، اس کو بطور حربہ کو استعمال نہیں کرے گا، اس کے ذریعے سے کوئی اپنی بیوی کو بلیک میل نہیں کرے گا، اس کے ذریعے سے کوئی بیوی اپنے شوہر کو بلیک میل نہیں کرے گا. گھروں میں سکون آئے گا، قرار آئے گا. البتہ یہ بحث میں نے پچھلی آیتوں میں کی تھی. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اگر تم درگزر کرو اے مردوں، کیونکہ مردوں کا شان ہے سخاوت. عورتیں بیچاری تو ویسے بھی معاشی حوالے سے پیچھے ہیں، سماج نے ان کو پیچھے چھوڑا، کچھ فطرت نے، کچھ سماج نے، کچھ مردوں نے. اب پیسہ روپیہ سب کچھ مردوں کے ہاتھ میں، تو اس لیے شریعت مردوں کو کہ مردوں اگر تم معاف کرو تو یہ تقویٰ سے قریب تر ہے، یہی چیز تمہیں اللہ سے قریب کر دیتا.
واقعی میں تم بڑے تقوی دار ہو کہ تم سخی ہو، آت کے کلے ہو، تم میں غصہ نہیں ہے، تم میں جھگڑا نہیں ہے، کہ تم ہر کام اللہ کے لیے کرتے ہو۔ اگر طلاق ہوا تو ہوا، لیکن میں مسلمان تو ہوں، میری بیوی مسلمان تو ہے، اگر وہ طلاق یافتہ بنے گی، اگر میں اس کے ساتھ اچائی کروں تو اس سے تو خاندان جڑتے ہیں، مسلمانوں میں تعادل اتفاق پیدا ہوتا ہے۔ تو اگر وہ معاف کرے تو یہ تقویٰ سے قریب تر ہے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور نہ بلاؤ احسان کرنا آپس میں، کہ ہر مسلمان کو پر لازم ہے دوسرے مسلمان کے ساتھ احسان کرنا، خصوصاً مرد یہ نہ بھولے کہ احسان کرنا ان کا شیوا ہے، سخاوت کرنا ان کا شیوا ہے، کہ معیشت دولت ان کے ہاتھ میں ہے۔ اور ویسے بھی اسلامی سماج اس کا نمایاں نشان وہ ایک دوسرے پر احسان ہے۔ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان، اس طرح جمعے کے خطبوں میں ہمیں ہمارے آئمہ قرآن کی آیات سے یہ درس دیتے کہ اے ایمان والو آپس میں انصاف کرو، اے ایمان والو ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، یقین جانو جو کچھ تم کرتے ہو، جو کچھ تم کرو گے، تمہارا وہ اچھائیاں ضائع نہیں ہوگی، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تمہارے دلوں کو جانتا ہے کہ اس میں کیا راز ہے، تم میں محبت ہے، نفرت ہے، دشمنیاں ہیں، محبت ہے، اچھائی ہے، برائی ہے، تم یہ خیر اللہ کے لیے کر رہے ہو، ناموری کے لیے کر رہے ہو، کسی کو دکھ پہنچانے کے لیے کر رہے ہو، کسی کو سکھ پہنچانے کے لیے کر رہے ہو، ہر چیز کو اللہ جانتا ہے۔ اور اگر تم نے اچھا کیا تو اللہ تمہاری اچھائی کو ضائع نہیں کرے گا، اور اگر تم نے غلط کیا، برائی کی، تو اس کی سزا سے تم بچ نہیں پاؤ گے۔ اب اس کے بعد حافظوا علی الصلوات، اے ایمان والو ان سب مسئلوں کا حل نماز میں ہے۔ ایمان والے جتنے مسلمان ہیں ان کے جتنے معاملات ہیں ان کا سلجھاؤ، ان کا سدھار، یہ سب نماز میں۔ یہ اقامت صلاۃ ہے جو چیک اینڈ بیلنس کا کام کرتی، جو مسلمان معاشرے کو اعتدال میں لاتا، مسلمان معاشرے کو اللہ کے راستے پر لگاتا، مسلمان معاشروں سے ان کی برائیوں کو ختم کرتا، مسلمان معاشرے میں تعاون، اخوت، اتحاد، اتفاق پیدا کرتا، بھائی چارگی پیدا کرتا ہے۔ اور اگر نمازیں نہیں رہی تو پھر یہ مسئلے پیدا ہوتے ہیں نا۔ ایک ہے اقامت صلاۃ، ایک ہے اداء صلاۃ۔ یہ جو ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں یہ اقامت صلاۃ تو ہے ہی نہیں، اسی لیے تو جھگڑے زیادہ ہے، اسی لیے معاملات حل نہیں ہو رہا ہے، اسی لیے اخوت نہیں، اتحاد نہیں، اتفاق نہیں ہے، خوف خدا نہیں ہے، تقوی نہیں ہے۔ اور اگر یہ نمازیں جس طرح صحابہ رسول پڑھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں، اگر اسی منہج پر دین کا یہ بڑا کام ہو جائے تو پھر سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ کس طرح حل ہو جائیں گے؟ تو فرمایا حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو۔ کیوں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بار بار ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں نا، سورہ عنکبوت کی آیت 45 میں۔ اگر تم لوگ نمازوں کی حفاظت کرو گے تو تم برائی سے بچو گے، تم بے حیائی سے بچو گے، تم غلط کاموں سے بچو گے، پھر تمہارا معاشرہ وہ بدی سے صاف ہوگا، تمہارے گھر، خاندان، ہر جگہ تم برائی سے ختم، کیونکہ ہر وقت نماز تم کو یہی سکھاتی، عورتوں کا حق دو، بیوی کا حق دو، شوہر کا حق دو، شوہر کے ساتھ اچائی کرو، بیوی کے ساتھ اچائی کرو، اپنے گھروں کو سکون کا خیمہ بنا دو، آپس میں محبت کرو، آپس میں الفت کرو، یہ بیوی کا حق ہے، یہ شوہر کا حق ہے، طلاق اس طرح ہونی چاہیے، نکاح اس طرح ہو جائے، سارا کچھ شریعت میں ہے نا، تو کوئی مسئلہ ہی بنے گا۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ، خصوصاً جو بیچ کی نماز، جو بیچ کی نماز ہے، جو مرکزی حیثیت کی حامل نماز ہے، اس کا خیال رکھو۔ یہ بیچ کی نماز کون سی نماز؟ سارے علماء کرام غالباً ان کی اکثریت، ان کا رجحان، ان کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد صلاۃ عصر ہے، اور کچھ احادیث بھی اس بارے میں وہ پیش کرتے ہیں، لیکن بعض علماء وہ پھر صبح کی نماز لیتے۔
کہ صلاۃ وسطیٰ صبح کی نماز. بعض لوگ عشاء کو لیتے, بعض لوگ مغرب کو لیتے اور بعض لوگ ظہر کو لیتے یا عصر کو لیتے ہیں یا صبح کو لیتے ہیں. ریزن کیا ہے, حکمت کیا ہے, کیوں یہ عصر کی نماز درمیانی نماز ہے تو باقی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ 2 صبح میں ہے, 2 شام میں ہے اور یہ بیچ میں ہے. ایک تو یہ رائے. یہ تو آپ یہ بھی بول سکتے ہیں کہ آپ صبح کی نماز کو پھر درمیان میں لائیں, 2 راتوں میں 2 دنوں میں, ظہر اور عصر یہ دن نہار میں, اور مغرب اور عشاء یہ رات کے. صبح کو آپ یہ بھی لا سکتے ہیں. لیکن میرا اپنا رجحان, میری اپنی رائے جو میں نے سمجھا ہے, بہت میں نے غور کی کہ یہ صلاۃ الوسطیٰ کون سا ہے جس کی ایک مرکزی حیثیت, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو امت وسط قرار دیا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, اے ایمان والو تم امت وسط ہو, اے ایمان والو تم امت وسط ہو, تم نکلے ہو لوگوں کو معروفات کا حکم کرنے اور برائیوں سے روکنے. تمہاری ذمہ داری ہے اللہ کی دنیا میں عدل کو قائم کرنا, لوگوں کی نگرانی کرنا, لوگوں کو بدی سے روکنا, لوگوں کو اچائی کی طرف بلانا. اس لیے تم امت وسط ہو. اب تم مرکزی حیثیت کے حامل امت, تو یہ مرکزی حیثیت کی نماز کون سی ہے؟ یہ تو اثر نہیں ہو سکتا میرے خیال میں. اگرچہ وہ حدیث بہت سارے علماء لاتے, لیکن وہ اس کے ساتھ تعلق اس آیت کے ساتھ نہیں ہے. اگر اس آیت کے ساتھ تعلق ہوتا تو پھر کیوں بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ ظہر کی نماز, کیوں پھر بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ وہ عشاء کی نماز, بہت بڑے بڑے صحابہ کرام کہتے کہ وہ مغرب کی نماز. میرا رجحان اس طرف ہے کہ یہ جمعے کی نماز, جمعے کی نماز, کیونکہ جمعہ ہی وہ نماز ہے جو سارے لوگوں میں صبح میں مرکزیت پیدا کرتے. بہت سارے علاقے کے لوگ جمعے کی نماز میں آتے, اس کی ایک مرکزی حیثیت ہے جمعے کی نماز کی. کچھ مسجدوں کو چھوڑ کر لوگ آتے ہیں نا, اور ہم سب کو معلوم جو جہاں پر جمعہ پہلے پڑھا جاتا تھا اس مسجد کی حیثیت مرکزی ہوتی تھی, اس امام کی حیثیت مرکزی حیثیت ہوتی تھی. اور یہی کچھ امام قرطبی نے بھی روایت کی, اگرچہ اس کا یہ موقف نہیں ہے, لیکن اپنی کتاب میں اس نے روایت کیا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صلاۃ وسطیٰ سے نماز جمعہ مراد. مشہور تفسیر آپ اس کو دیکھ بھی سکتے. امام ماوردی اس نے بھی بہت بڑی تفسیر لکھی, بہت بڑا امام گزرا ہے, قاضی القضات اپنے زمانے کا. اس نے اپنی تفسیر ماوردی کے نام سے مشہور ہے, اس میں بھی اس نے اس بات کو روایت کی کہ بعض لوگوں کا رجحان ہے کہ صلاۃ وسطیٰ سے جمعے کی نماز مراد. اب کیوں, اس کی وضاحت میں کروں. دیکھیں بہت سارے مسائل پیدا ہوتے گھروں میں, شہروں میں, علاقوں میں. ان کو ہم کہاں حل کریں گے؟ اب تو خیر اسلامی ریاستیں, حکومتیں ہیں, نظام ہے, سسٹم ہے, سارا کچھ. آپ بہت پیچھے جائیں, ایسا نظم و نسق نہیں ہوتا تھا. یہ سارے معاملات مسجد میں حل ہوتے تھے. اور آج بھی ریاستی نظم و نسق ہر جگہ اویلیبل نہیں ہے, ہر جگہ دستیاب نہیں ہے, لیکن مسجد ہر جگہ دستیاب ہے. آسانی کے ساتھ لوگ آ سکتے, جا سکتے, آسانی کے ساتھ لوگ اپنے مسئلوں کو لا سکتے, اپنے جھگڑوں کو لا سکتے. اگر اس نماز کی حفاظت ہو جو جمعے کا نماز کے جہاں ان کی مسجد ہے, جہاں وہ رہتے ہیں, وہ ہر نماز میں آئے, لیکن بالخصوص جو جمعے کی نماز کو مس نہیں کرے, خود بھی آئے, اور جو سرکار کے عاملین ہیں یا حاملین ہیں وہ بھی اس میں آج. مثلا تحصیلدار اس میں ہو, اچھا اسی طرح اسسٹنٹ کمشنر اس میں ہو, اگر یہ نہیں ایک اے ڈی سی اس میں بیٹھا ہو, اگر ڈپٹی کمشنر, اگر مسجد بہت بڑی ہے ڈپٹی کمشنر ادھر ہو, باقی جو ریاست کے اہلکار ہے جو ادھر کے ہیں وہ اس میں ہو, امام ہے, ہمارے اس علاقے کے بڑے معتبر لوگ ہیں, اور اگر لوکل باڈی ہے جو بہترین ایک نظام ہے, ادھر کونسلر ہے,
ادھر کونسلروں کا ایک سربراہ ہے، اور لوگ اپنے اپنے مسئلوں کو ادھر لائیں. نماز کے بعد ایک عام دربار لگے، نماز کے بعد ایک عام دربار لگے، عورتیں بھی اٹھے، مرد بھی اٹھے، مرد بھی اپنے مسئلوں کو لائے، عورتوں بھی اپنے مسئلوں کو لائے، شکایات سارا کچھ، اور ان پر عمل ہو جائے. تو آپ مجھے بتائیں سارے مسئلوں کا حل ہے یا نہیں؟ لیکن کل بھی میں نے کہا تو انتہائی معذرت کے ساتھ، انتہائی نماز کے لیے نہیں، ان مسئلوں کے لیے ہماری مسجدوں پر تالے لگے، ہماری مسجدوں پر تالے لگے کہ ہم اپنے ان معاملات کو کہاں لے جائیں، کہاں ان کو ہم حل کر لیں. مسجدوں میں تالے ہیں اور محراب خاموش ہے. اس بارے میں علماء کرام گنگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، کچھ بولتے نہیں ہیں، بس نماز پڑھ لیا حجرے سے نکل گئی. یہ عورتیں اپنی فریاد کہاں لے جائے؟ امام صاحب تو بہرا ہے، وہ تو بیچارہ ایک ملازم ہے، اس کے آنکھوں پر تو پٹی ہے، منہ پر تالے لگے ہیں. اس لیے بیچاری عورتیاں پھر بیچاری عورتیں ادھر ادھر جو ہے نا ٹوکرے کھاتے، عدالتوں میں ٹوکرے کھاتے ہیں. اچھا، جو سماج کے بڑے ہیں ان کے بیٹھکوں میں کوٹیوں میں جو ہے وہ ٹوکرے مار کاتی پھرتی، اور مسئلہ کوئی حل نہیں ہوتا. انتہائی معذرت کے ساتھ علماء کرام سے ہم دستبردہ گزارش کرتے ہیں، ہم مسلمان ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اقامت صلات کو زندہ کرو، جو جمعے کی نماز اس کے بعد درباریں لگاؤ، لوگوں کے مسائل کو سنو، اور ایسا نظام بناؤ جو ریاست کے مقابل میں نہ ہو لیکن ریاست کا معاون تو ہو، پرو اسٹیٹ، عدالتوں کے مقابل میں نہ ہو لیکن ان کے معاون تو ہو. اور اگر ساری مسجدیں وہ اسلامی ریاستوں کے معاون بن جائے، ان کے اداروں کے معاون بن جائے، وہ اپنی اوقات بساط کے مطابق آئین اور قانون کے دائرے میں شریعت اور قرآن کو سامنے رکھ کر ان کے مسئلوں کو حل کرے، تو بوجھ ریاست پر بھی ہلکا ہو جائے گا، حکومتوں پر بھی بوجھ ہلکا ہو جائے گا، عدالتوں پر بھی بوجھ ہلکا ہو جائے گا، لوگ خوش ہو جائیں گے، لوگوں کو آسانی کے ساتھ ان کا حق ملے گا، سہولت کے ساتھ ان کا حق ان کو ملے گا. لیکن یہ ہے کہ صلاۃ الوسطیٰ کو ہم لوگ قائم کریں. اور امام مسلم نے ایک حدیث بھی روایت کی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود سے. اس حدیث میں بھی ہمیں یہی رہنمائی ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الوسطیٰ کو جمعے کی نماز قرار دیا تھا کہ جمعہ کی جو نماز ہے وہ صلاۃ الوسطیٰ ہے. اس کے کچھ الفاظ میں آپ کو پڑھوں گا. امام مسلم نے 1374 نمبر کی حدیث میں اس کو روایت کیا ہے. لقد حممت ان آمر رجلا يصلي بالناس ثم احرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بیوتہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے ارادہ کر لیا کہ وہ لوگ جمعے کی نماز کو مس کرتے ہیں، جمعے کی نمازوں میں نہیں آتے، اس کو مرکزی حیثیت نہیں دیتے، وہ گھروں میں ہوتے ہیں، تو میں نے ارادہ کیا کہ ان کے گھروں کو میں جلا دوں، ان کے گھروں کو میں جلا دوں، اس لیے کہ جمعے کی نماز اس کی حیثیت ہے. کاش کہ آج ایسا ہو، سارے لوگ جمعے کی نماز کو مس نہیں کریں. جمعے کی نماز سے وہ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. جمعے کی نماز میں وہ ایک پروگرام لے سکتے ہیں، وہ اپنے مسئلوں کی نشاندہی کر سکتے ہیں، اپنے مسئلوں کا حل پا سکتے ہیں. ان میں اتحاد، اتفاق، یکسوئی، مرکزیت، سارا کچھ ان کو آ جاتا. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اگر تم نے مدد مانگنا اللہ سے تو صبر اور نماز کے ذریعے سے مانگو. نماز کے ذریعے سے کس طرح مانگو؟ جاؤ جمعے کی نماز میں، جاؤ اپنی فریاد امام کے سامنے رکھو. وہاں سرکردہ لوگ سارے بیٹھے ہیں، تم بیوی ہو، تم شوہر ہو، طلاق کا مسئلہ ہے، نکاح کا مسئلہ، اور سارے مسئلے ہیں، 100 قسم کے جھگڑے، جاؤ اپنے جھگڑوں کو ادھر لے جاؤ، اللہ کی شریعت سے مدد مانگو.
وہ جو شریعت کا امام ہے، دین کا جو امام ہے، وہ تمہاری مدد کرے گا. وہ جو شریعت کے ماننے والے ہیں، جو مسلی ہے، جو اس کے پیروکار ہے، وہ سب تمہاری مدد کریں گے. اگر تمہارے ساتھ ظلم ہوا ہے تو ظلم کا ازالہ ہوئے گا. کتنی اچھی بات ہے. لیکن ہم کہاں جائے، کہاں دروازہ کٹکھٹائے؟ مسجدیں تو بند ہے، محرابیں خاموش ہے، خطیب گنگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں. اسی لیے کچہریوں میں 20-20 سال جا کر ہم لوگ رگڑے کھاتے، عدالتوں میں 25-25 سال ہم لوگ رگڑے کھاتے. سرداروں کے، چودھریوں کے، نوابوں کے، خانوں کے، ملکوں کے اور وڈیروں کے دروازوں پر ہمیشہ ضلالت اور رسوائی لے کر آتے. ایسا ہی ہے نا. اگر ہماری مسجدیں آباد ہوتی تو ہمارے مسئلے تو ادھر حل ہو جاتے تھے. وقوموا للہ قانتین، اور ہمیشہ ہمیشہ اللہ کے حضور میں جھکے رہو، سرکشی مت برتو. جو حکم آیا اللہ کا، جو شریعت کا حکم آیا اس کو مانو، اس کے خلاف نہیں جاؤ. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، یہ نماز اس قدر اہمیت کا حامل ہے. اگر تم سفر میں بھی ہو نا، نماز کو قضا نہیں کرو، ہمیشہ اللہ کی طرف دھیان رکھو. اور سفر کا نماز انشاءاللہ بعد میں اس کا پورا طریقہ آپ کو ہم بتائیں گے. فَإِذَا آمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. پھر جب امن پاؤ تو یاد کرو اللہ کو جیسا اس نے سکھایا تم کو، جو تم نہیں جانتے تھے. پھر اسی طرح نماز پڑھو جس طرح اللہ پاک نے تمہیں سکھایا. یہ ہمارے مسئلوں کا حل. خصوصاً ہم نے طلاق کے بارے میں بہت پڑھا، نکاح کے بارے میں بہت پڑھا، اور یہ جو گھریلو معاملات جن میں آج سدھار نہیں ہے، لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، نفرتیں ہیں، میاں بیوی کے بیچ میں محبت نہیں ہے، مہربانی نہیں ہے، سکون نہیں ہے، خاندانوں میں جھگڑے ہیں، ایک اچھا معاشرہ، اسلامی معاشرہ وہ ہم بنا نہیں پائے. سب کا حل یہی ہے کہ ہم اقامت صلاۃ کی طرف آئے. ادائے صلاۃ تو ہم کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن اسی نمازوں کو ہم اقامت صلاۃ کی طرف لے جائیں. اور یہ کوئی ایسا نہیں کہ نمازوں کی حیت بدل جائے گی. یہی 5 نمازیں ہیں، یہی قبلے کی طرف رخ ہونا، یہی رکوع، یہی سجدے، یہی سارا کچھ. لیکن مقصد کیا ہے نماز کا؟ ہم لوگ مسجدوں میں 5 بار کیوں آتے ہیں؟ ہم امام کے پیچھے کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ اگر یہ ہمارا اور رب کے معاملہ ہوتا تو اس کو ہم گھر میں اچھی طریقے سے بجا لا سکتے تھے. لیکن ہم مسجدوں میں کیوں آتے ہیں؟ اس لیے آتے ہیں کہ اپنے مسئلوں کو ادھر ہم لائے، اپنی اخوت کو ادھر سے لے کر جائے، اپنے مسئلوں کا حل ہم پائے. وما علینا الا البلاغ.